بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ نئے گھر کی تعمیر سے پہلے خالی پلاٹ پر، خالی جگہ پر بکرا وغیرہ ذبح کر کر زمین پر اس کے خون کو ڈالتے ہیں، اور اسی طریقے سے بنیادوں میں بھی اس کے خون کو ڈالتے ہیں۔ تو کیا یہ شریعت میں درست ہے یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے گھر کا کام مکمل ہو جانے کے بعد گھر کا افتتاح کرنا، یعنی اوپننگ وغیرہ کرنا، کھانا وغیرہ کی دعوت کرنا اور اس دعوت میں شریک ہونا کیسا ہے؟ یعنی اس دعوت کو کرنے کا کیا حکم ہے اور اس دعوت میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو جواباً عرض ہے، نئے گھر کی تعمیر سے پہلے خالی جگہ پر اگر بکرا وغیرہ ذبح کر کر خون وغیرہ ڈالا جا رہا ہے تو بالکل یہ شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ طور و طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اس میں شرک کا خوف ہے، ایمان کا خطرے میں پڑنے کا خوف ہے، لہٰذا اگر کوئی اس عمل کو کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کا کام مکمل ہو جانے کے بعد، سب سے پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خون ڈالا جاتا ہے خالی جگہوں میں، پلاٹ وغیرہ پر، خالی جگہ پر، اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبتیں نہ آئے، گھر کے بننے میں، گھر کا کام پورا ہونے کے بعد پریشانیاں ہمیں نہ آئے، اس نیت سے یہ کام کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل باطل عقیدہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ گھر کا کام مکمل ہو جانے کے بعد گھر کا افتتاح کرنا، اوپننگ کرنا اور کھانے کی دعوت کا انتظام کرنا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یا تو آدمی اس دعوت کو جو کرتا ہے 3 نیتوں سے کرتا ہے، ان 3 نیتوں میں سے 2 نیتوں سے اگر کرے گا تو وہ ناجائز ہے، تیسری ایک نیت ہے وہ جائز ہے۔ سب سے پہلی چیز، آدمی کا گھر کا کام پورا ہونے کے بعد کھانے کی دعوت کرنا اس نیت سے کہ میں اگر گھر کا کام پورا ہونے کے بعد کھانے کی دعوت نہیں کروں گا تو ہمارے گھر پر، ہمارے گھر میں رہنے والوں پر جنات کا اثر ہوگا، شیاطین کا اثر ہوگا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس لیے میں یہ دعوت کر رہا ہوں۔ اگر یہ دعوت کروں گا تو مجھے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، شیاطین کا اثر نہیں ہوگا، جنات کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کروں گا تو یہ تمام چیزیں مجھ پر آ سکتی ہے، اس نیت سے کر رہا ہے تو بالکل یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک کا خوف ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ نظر بد سے، کہ ہمیں بری نظر نہ لگ جائے، اور دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے کھانے کی دعوت کی جاتی ہے، اوپننگ کی جاتی ہے، افتتاح کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ دونوں نیتیں جائز نہیں ہیں۔ اور رہا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ گھر کے اوپننگ میں، گھر کا کام پورا ہونے کے بعد کیا سکھاتا ہے، تو اسلام میں کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ جب گھر کا کام پورا ہو جائے تو گھر میں جائیے، سورہ بقرہ پڑھیے اور گھر میں جا کر اپنی زندگی گزارنا شروع کیجیے۔ اس کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ گھر کی اوپننگ کرو، دعوت کرو، ایسا کوئی عمل اسلام میں منقول نہیں ہے۔ تو یہ 2 نیتوں سے بھی اگر کوئی کام کرے گا تو ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، ان کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے دعوتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری نیت کیا ہے
کہ بطور حصول نعمت کے شکرانے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر جیسی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں اگر کوئی آدمی اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ضیافت کر رہا ہے، ان کو کھانے کی دعوت کر رہا ہے اور ان کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ درست ہے، کیونکہ حصول نعمت پر شکریہ ادا کرنا اور اللہ کا شکر بجا لانا یہ تو احادیث میں ثابت ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو وضو کے درمیان میں جو دعا سکھائی ہے اس میں بھی گھر کی نعمت کے سلسلے میں سوال کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت نصیب فرما۔ تو یہ گھر ایک سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا اس کے حصول میں اگر کوئی دعوت کرتا ہے نعمت کے شکرانے کے طور پر تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی نجات کس کو کہتے ہیں، نجات کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی 3 چیزوں کا ذکر کیے، اس میں سے ایک ذکر یہ تھا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارے گھر میں کشادگی ہو، یہ بھی ایک نجات کی علامت ہے۔ تو لہٰذا اگر شکرانے کے طور پر نعمت کے شکرانے میں اگر کوئی آدمی اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو کھانا کھلاتا ہے، کھانے کی دعوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی شروع میں جو 2 نیتوں سے اگر کوئی آدمی کرے گا تو وہ ناجائز ہے، اور یہ تیسری نیت جائز ہے۔ اور رہا مسئلہ شریعت کے موافق اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہ تیسری نیت سے کرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحب عمل تو یہی ہے کہ جب نیا گھر بن جائے تو اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، لہٰذا جو بھی نیا گھر تعمیر مکمل ہو جائے اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش بھی کرے، خود پڑھے، اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے ان کو پڑھنے بھی لگائے اور خود پڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک مستحب عمل بھی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں بیڈ روم، اسی طریقے سے ہال، کچن وغیرہ جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں متعین کرتے ہیں، ایسے ہی نماز کے لیے بھی ایک جگہ متعین کرنا چاہیے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر میں آ کر کسی جگہ نماز پڑھ کر چلے جائیے تاکہ ہمارے گھر کے مستورات وہاں نمازیں پڑھ سکے اور مرد حضرات نوافل پڑھ سکے۔ تو لہٰذا جب گھر آپ لوگ بنا رہے ہیں تو اپنے گھر کے مستورات کے لیے نماز کے لیے بھی ایک خاص جگہ بنا دے، اور کسی اللہ والے کو یا کسی عالم یا مفتی یا مولانا کو بلا کر وہاں سب سے پہلے ان سے نماز پڑھوائے۔ یہ مستحب عمل ہے کہ برکتاً ان سے وہاں نماز شروع کی جائے اور وہی جگہ پر گھر کے مستورات نماز پڑھے اور مرد حضرات وہاں نوافل پڑھے۔ یہی طریقہ درست ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسری نیت سے یہ کام کیا جائے گا تو جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔